بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں کافی ٹائم بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ایگزامس کی وجہ سے کچھ مصروف رہی، اور اس کے علاوہ کائنڈلی آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی تک کوئی اچھی بات پہنچ جائے گی تو جتنا ایک اچھی بات بتانے والے کے حق میں اجر ملے گا، اتنا ہی آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ یعنی آپ کے ایک سیکنڈ کی وجہ سے آپ نے جو ایک شیئر کر دیا یا سبسکرائب کر دیا، اس کی وجہ سے ایک اچھی بات کسی تک پہنچ گئی اور اس نے اس پر عمل کر لیا، تو پھر وہ جب تک اس اچھی بات پر عمل کرتا رہے گا، اس کی نیکیاں آپ تک پہنچتی رہیں گی، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، جو انشاءاللہ قیامت والے دن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے ذکر اللہ کے بارے میں۔ باقی تو عبادتیں ہیں جو ہم پہ فرض ہیں، اور یہ جو ذکر اللہ ہے یہ ان فرائض عبادتوں سے ہٹ کے ہے، اور ذکر اللہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کرنے والے کی مثال اور ذکر اللہ نہ کرنے کی والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ یعنی جو انسان ذکر اللہ کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، کیونکہ جو روح کی غذا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ جب آپ روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو وہ مردہ ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برتر کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ، اور وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، یعنی وہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برتر ہوں گی۔ اور یہ ذکر اللہ فرائض کے بعد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر چمٹ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے دل سے چمٹ جاتا ہے۔ تو انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جڑ جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے گا تو اس کے دل میں شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ جب اس کے دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے تو اس کا ارادہ بھی نہیں بنے گا کہ وہ برے کام کرے۔ جب ارادہ ہی نہیں بنے گا تو وہ برے کام بھی نہیں کرے گا، تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو ان برے خیالات کی وجہ سے پھر وہ ارادہ کرتا ہے برے کام کرنے کا، اور پھر وہ اسی طرح سے ان برے کاموں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی اچھائی اور برائی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اگر اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہے تو وہ نیک کام کرے گا، اگر اس کا دل برے خیالات میں مبتلا ہے تو انسان گناہوں کے راستے پر چلے گا۔ تو اس کے لیے بہترین نسخہ جو ہے دل کو برے خیالات سے پاک کرنے کا وہ یہی ہے کہ انسان ذکر اللہ کرتا رہے۔ تو اب ذکر اللہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر اللہ جو ہے وہ وقت کی پابندی سے آزاد ہے۔ اس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بس اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حال میں آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ ذکر اللہ کرے، تو وہ اپنے ساتھ ایک تسبیح رکھ لیتا ہے۔ تو اگر اس کا تسبیح رکھنے سے یہ ارادہ ہے کہ اس کی ایک عادت بن جائے ذکر اللہ کرنے کی، تو تسبیح رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے تو آپ کا مقصد اس سے دکھلاوا ہے۔
آپ کے لیے بہترین یہی ہے اپنی عادت بنانے کے لیے کہ آپ اپنے ساتھ ایک تسبیح رکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے تو ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل ذکر اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ذکر اللہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ کا دل مائل نہیں ہو رہا تو آپ جو ذکر زبان سے کریں انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، لیکن ظاہر ہے جب آپ اپنی زبان سے ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل پر بھی اس کا اثر ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اثر سے پھر آپ کا دل بھی ذکر اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور ذکر اللہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں، تو آپ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اب کس طرح کا ذکر کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ اور نہیں آتا تو آپ اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں، اگر آتا بھی ہے لیکن وہ بہت لمبا ہے، آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ استغفار کرتے رہیں، استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا استغفار دیکھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے تنگ دستی ختم کر دیتا ہے، اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے رزق دیتا ہے، یعنی ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو آسانی سے آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ وہ ذکر کرتے رہیں، لیکن اپنے دل کو ذکر اللہ سے غافل نہ ہونے دیں کہ شیطان اس سے چمٹ جائے اور آپ کا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے۔